سلطانہ ڈاکو وہ ایک عام شہری تھا، لیکن ناتھنگم کے بدکماش شیرف نے اس کی زمین زبردستی چھین لی تھی، جس کی وجہ سے وہ ڈاکے ڈالنے لگا تھا۔ تاہم ایسا ہی ایک کردار ہندوستان میں بھی گزرا ہے، جو روایت کے مطابق امیروں کو لوٹتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ یہ کردار تھا سلطانہ ڈاکو، جسے 96 سال پہلے 7 جولائی 1924 کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا تھا۔ سلطانہ ڈاکو کے عقیدے کے متعلق کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ بیشتر لوگوں کے نزدیک وہ مسلمان تھا، جبکہ چند مورخین نے اسے ہندو عقیدے کا پیروکار بتایا ہے، کیونکہ وہ باتو قوم سے تعلق رکھتا تھا، جو عقیدے کے لحاظ سے ہندو تھی۔ یہ بھی مشہور ہے کہ وہ عورتوں کا رسیا تھا اور کافی امیر عورتوں کو اس نے ریپ کر کے مار بھی دیا تھا۔ سلطانہ اور اس کے گروہ کے لوگ ضلع مراد آباد کے رہنے والے تھے اور سب کے سب جرائم پیشہ تھے۔ سلطانہ اور اس کے گروہ کے افراد مختلف جرائم میں سزا کے طور پر یوپی کے علاقے نجیب آباد میں پتھر گڑھ کے علاقے میں قید کیے گئے تھے، مگر آہستہ آہستہ یہ افراد قید سے فرار ہونے لگے اور انہوں نے باتو قوم ہی کے ایک شخص بالم کنڈ کی قیادت میں چوری چکاری کی وارداتیں شروع کر دی۔ بالم کنڈ ایک دن اپنے ضم میں ملوف خان نامی ایک بہادر پٹھان سے الجھ بیٹھا اور اس کی گولی کا نشانہ بن گیا، جس کے بعد اس گروہ کی قیادت سلطانہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ سلطانہ ہر ڈاکے کی منصوبہ بندی بڑی احتیاط کے ساتھ کرتا اور ہمیشہ کامیاب لوٹتا۔ اپنے زمانے کے مشہور شکاری جمع کاربٹ نے بھی اپنی کئی تحریروں میں سلطانہ کا ذکر کیا ہے۔ ڈاکے کے دوران وہ خون بہانے سے حتی المقتول گریز کرتا، لیکن اگر کوئی شکار مزاحمت کرتا اور اسے یا اس کے ساتھیوں کی جان لینے کی کوشش کرتا تو وہ ان کو قتل کرنے سے دریغ نہ کرتا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے مقتولین یا مخالفین کے ہاتھ کی 3 انگلیاں بھی کاٹ ڈالتا۔ امیر ساہوکاروں اور زمینداروں کے ہاتھوں ستائے ہوئے غریب عوام اس کی درازی عمر کی دعائیں مانگتے، اور وہ بھی جس علاقے سے مال لوٹتا وہیں کے ضرورت مندوں میں تقسیم کروا دیتا۔ سلطانہ کی ڈکیتیوں اور داد و دہش کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا، مگر انگریزوں کی حکومت تھی اور وہ یہ صورتحال زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے تو انہوں نے ہندوستانی پولیس کے ذریعے سلطانہ کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی، مگر سلطانہ کے مخبروں اور غریب دیہاتیوں کی مدد کے باعث وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ فریڈنگ نے منشی عبدالرزاق کی اطلاعات کی بنیاد پر سلطانہ کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کیا۔ منشی عبدالرزاق ایک جانب سلطانہ سے رابطے میں تھا اور دوسری طرف اس کی نقل و حرکت کی اطلاع فریڈینگ تک پہنچا رہا تھا۔ ایک دن منشی نے سلطانہ کو ایک ایسے مقام پر بلایا جہاں پولیس پہلے سے ہی چھپی ہوئی تھی۔ سلطانہ جو ہی منشی کے بچھائے ہوئے جال تک پہنچا تو سیمول پیرس نامی ایک انگریز آفیسر نے اسے اپنے ساتھیوں کی مدد سے قابو کر لیا۔ سلطانہ نے پہلے فائر کرنے چاہا، مگر پولیس اس کی رائفل چھیننے میں کامیاب ہو گئی۔ اب اس نے بھاگنا چاہا، مگر ایک کانسٹیبل نے اس کے پیروں پر رائفل کا بٹ مار کر اسے گرا دیا اور یوں سلطانہ گرفتار ہو گیا۔ آپریشن کی نگرانی فریڈنگ ینگ کر رہے تھے، جنہیں اس کارنامے کے بعد ترقی دے کر بھوپال کا IG جیل خانہ جات بنا دیا گیا۔ سلطانہ ڈاکو کے جرائم کی فہرست طویل تھی۔ اسی بے رحم لٹیرے اور قاتل کے طور پر ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں پیش کیا گیا اور مقدمے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد عدالت نے سلطانہ کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ 1924 کی ایک صبح اس سزا پر عمل درآمد ہوا اور سلطانہ ڈاکو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کہتے ہیں
جب اسے تختہ دار پر کھینچنے کے لیے لایا جا رہا تھا تو اس کی حامیوں کی بڑی تعداد باہر موجود تھی، جو اس کی بہادری کے قصیدے اور اس سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے مختلف لوک گیت گا رہے تھے۔ آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میری آخری خواہش اپنی ماں سے ملاقات کرنا ہے۔ خواہش کے احترام میں اس کی ماں کو اس کے سامنے لایا گیا۔ اس نے ماں کے قریب جا کر بجائے کچھ کہنے کے اپنی ماں کے کان کو دانتوں سے چبا لیا۔ جب سلطانہ سے دریافت کیا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے جواب دیا کہ جس وقت میں پہلی بار انڈا چوری کر کے لے آیا تھا، اگر میری ماں نے مجھے روکا ہوتا تو میں ڈاکو نہ بنتا اور نہ ہی آج تختہ دار پر لٹکایا جاتا۔ میری والدہ نے یہ پوچھنے کے بجائے کہ انڈا کہاں سے لائے، اس نے یہ انڈا اپنے بیٹے کو کھلایا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔